السلام علیکم، حق نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، ایسی خبریں روز سننے کو ملتی ہیں۔ کیا انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے اور کیا مہنگائی بڑھتی ہی جائے گی؟ اس کو روکنے کے کوئی طریقے موجود ہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر حق نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک اسد اعوان صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ممبر ICM میں ہیں اور اکنامکس اینالسٹ کے طور پر آج ہم سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ پاکستان میں اکانومی کے جو میجر پرابلمز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پاکستان کے جو اکنامکس کے جو پرابلم ہیں وہ وہی ہیں جو گلوبلی دنیا میں باقی ممالک کے ہیں، لیکن سچویشن یہاں پہ زیادہ ایڈورس اس لیے ہے کہ ہمارے پاس آپشن بہت کم ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو بنیادی جو ایشوز ہیں وہ ایک تو ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہیں، پھر اس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے، جو امبیلنس ہے، وہ ایک میجر ریزن ہے۔ ان امپلائمنٹ بھی یہاں پہ پاکستان میں اوور دی ایئر بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہیں ہمارے نیبر کنٹریز کے ساتھ، ہماری وہاں پہ بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیں، تو ان سب چیزوں کو جب تک ہم اوور کم نہیں کریں گے تو یہ پرابلم ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو سر سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انفلیشن سب سے پہلے اکانومی میں اگر میں سمجھ سکوں تو آتی ہے، تو انفلیشن سے بیسیکلی مراد کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن اگر ہمیں انفلیشن کی آپ بتا دیں، اور کیا مہنگائی جو بڑھ رہی ہے وہ انفلیشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، انفلیشن بنیادی طور پہ جو آپ کی جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کو کہتے ہیں، لیکن یہ اضافہ ایئرلی بیسس پہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو مانیٹر جو ہے وہ کرتے ہیں آن دی بیسس آف کنزیومر پرائس انڈیکس۔ تو سالانہ اضافہ اگر ہمارا دیکھا جائے تو وہ اس وقت کوئی انفلیشن کا 35% ہے۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں جو افراط زر ہے انفلیشن وہ کوئی اراؤنڈ 6% ہے۔ تو میجر جو وجہ ہے انفلیشن کی وہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ایز اے اکانومی ڈپینڈنٹ ہیں، ہم کیونکہ آئل ڈپینڈنٹ اکانومی ہے تو ہمارا امپورٹ بل زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ آئل کی پرائسز بھی گلوبلی دنیا میں پوسٹ کووڈ بڑھی ہیں، تو امپورٹ بل بڑھنے کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، جو پروڈیوسر ہے جو پروڈکشن کر رہا ہے یا جو ٹرانسپورٹیشن ہے، کیونکہ ایک اگر امپورٹ کنسائنمنٹ کراچی سے آنی ہے پاکستان کی باقی شہروں میں تو اس کا ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی بڑھ گئے ہیں، پھر آئل کی وجہ سے ہماری جو انرجی کاسٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا، تو ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں روزمرہ کی ان میں اضافہ ہو گیا۔ تو وہ انفلیشن کا بنیادی جو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو وہ جو یہ ہماری اشیاء ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، جیسے سروسز ہیں، اب سروسز میں ہماری ٹیلی کام کی سروسز ہیں، موبائل فونز کی یا انٹرنیٹ کی یا ہماری بینکنگ سروسز ہیں، تو وہ بھی اسی طرح امپیکٹ ہوتی ہیں، تو اوورآل جو قیمتیں ہیں پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ جی، تو مہنگائی اور انفلیشن ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے انفلیشن بڑھتی جائے گی مہنگائی بھی اس طرح سے بڑھتی جائے گی۔ مہنگائی ہی انفلیشن ہے، انفلیشن جو ہے وہ اضافہ جو ہے جو قیمتوں میں، اسی کو ہم انفلیشن کہتے ہیں، اور یہی مہنگائی ہے۔ صحیح، بہت زبردست۔ سر آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہم روز سنتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، یہ اتنے % ہو گیا، اتنے % سے اتنا اضافہ ہو گیا، تو اسٹیٹ بینک اس میں اضافہ کیوں کرتا چلا جاتا ہے؟ اصل میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مانیٹری میجر لیتا ہے کہ جب اکانومی میں امبیلنس کریٹ ہو جائے، جب ڈیمانڈ سپلائی میں امبیلنس کریٹ ہو جائے، تو انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک کنزمپشن بیس اکانومی ہے، یعنی ہم جتنا پروڈیوس کرتے ہیں اتنا ہم کنزیوم کرتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو وہ ایک انفلیشن بڑھ گئی ہے، پھر آئل پرائسز کی وجہ سے بھی، تو اس کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ اگر فرض کریں ریٹ ہے 10%، تو 10% سے وہ ریٹ کر دے گا 12%۔ انٹرسٹ ریٹ جب بڑھ جائے گا تو کاسٹ آف بوروئنگ ایکسپینسو ہو جائے گی، یعنی اگر آپ نے بینک سے لون لینا ہے 1 لاکھ روپے تو آپ کو 10% کی جگہ 12% دینا پڑے گا، تو آپ ریلیکٹنٹ ہوں گے، آپ بوروئنگ نہیں کریں گے، تو ایک اس سے یہ ہوگا کہ منی سرکولیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو لوگ ایکسپینس آؤٹ کرنا کم کر دیں گے، ایک عام ایک کنزیومر جو ہے کہ وہ انفلیشن جو ہے وہ اس کو لگے گی کہ بڑھ گئی ہے، اور وہاں سے کاسٹ آف بورنگ بڑھ گئی ہے تو وہ کنزمپشن کم کر دے گا۔ اسی طرح جو انڈسٹری ہے، جو کمپنیز ہیں، وہ جب انویسٹ کرتی ہیں وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس میں، تو اس میں بھی وہ بینک سے جو ہے وہ بورنگ کرتی ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تو وہ بورنگ وہاں سے بھی کم ہو جاتی ہے،
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اوورآل گروتھ جو ہے وہ کنٹری کی اکانومی کی وہ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن فار دی ٹائم بینگ انفلیشن کنٹرول ہو جاتی ہے، کیونکہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، تو آپ کی بات سے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہی ایک انٹرسٹ ریٹ جاری کرتا ہے اور تمام بینکس اس کو فالو اپ کرتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً تمام ملک میں جو سینٹرل بینک ہے اسی کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ پالیسی ریٹ یا وہ فیڈرل ریٹ کو کنٹرول کرے، اور وہی اس کو اپنی ہی ایک کیلکولیشن ہے اس کے تحت جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ تو آپ نے ذکر کیا کہ ہم جتنا بناتے ہیں اتنا ہم کنزیوم بھی کر لیتے ہیں، تو باہر بھیجنے کے لیے تو کچھ بچتا نہیں غالباً، تو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ایکسپورٹس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کہ یہ فیکٹریاں روز ہم سنتے ہیں بند ہو گئی، کارخانے نہیں لگ رہے، تو ایکسپورٹس کو بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، اصل میں اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ آلموسٹ 600 ارب ڈالر ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ اراؤنڈ 40 بلین ڈالر ہیں۔ تو اس کی میجر وجہ یہ ہے، اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم، یہ اکٹھا نہیں ہوا، اس میں دہائیاں لگی ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو کمپٹیٹیو بنایا اور انوویٹو بنایا، اور ٹیکنالوجیکلی انہوں نے امپرومنٹ کیا۔ انلیس ادروائز پاکستان اپنی پروڈکٹ کو کمپٹیٹیو نہیں بنائے گا دنیا میں، ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے، ہم انوویشن کو اپنی پروڈکٹ میں نہیں لے کے آئیں گے، تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ایگزامپل لے لیں، پاکستان میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کاٹن ہے، ہم کاٹن اگاتے ہیں اور ہم را فارم میں اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، وہی پھر پروسیس کر کے گارمنٹس کپڑا بنا کے وہی امپورٹ کر لیتے ہیں۔ تو جو ہماری بیسک انڈسٹری ہے جو را مٹیریل والی، وہ بہت ویک ہے۔ ہم اسی طرح آپ دیکھ لیں لیدر کو ہم را فارم میں ایکسٹریکٹ کر کے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، وہیں سے پھر جو جیکٹس وغیرہ ہیں یا لیدر کی جو ایکسپینسو شوز ہیں اٹیلین برانڈ کے، ہم وہ ری امپورٹ کر لیتے ہیں، تو وہ ہماری ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، تو ویلیو ایڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم پھر ایکسپورٹ نہیں کر پاتے۔ اچھا، تو کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو فورن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے بالکل، کیونکہ ہمارا جو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت لو کوالٹی مٹیریل ہے؟ نہیں، انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں چیزیں سستی ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ایسٹرن ایشین کنٹریز میں، جس میں یہ کمبوڈیا اور یہ ویتنام یہ کنٹریز ہیں، یا ایسٹرن آپ ایشیا میں دیکھ لیں، ایون کوریا یا چائنا، ان میں ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ لیبر سستی ہے۔ پاکستان میں بھی لیبر بہت سستی ہے، لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، ہائی ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ نے بزنس کو سیٹ اپ کرنا، آپ نے لینڈ ایکوائر کرنی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ یس، اس میں گورنمنٹ بھی ہے، اور اوبیسلی ایک جو فارن انویسٹر ہے اس کا تو ڈائریکٹ جو لائزون ہے وہ گورنمنٹ سے ہی ہے، تو لینڈ ایکوائر کرنی، پھر وہاں پہ پلانٹ لگانا، پھر ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا، وہ بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے فارنرز جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں سمجھتے۔ پلس جو ہمارے پاکستانی فارنرز ہیں، جو پاکستانی ہمارے ایکس پاکستانیز ہیں، ان کا بھی یہ ایشو ہے کہ وہ بھی میجورٹی جو انویسٹ کرتے ہیں وہ ریل اسٹیٹ میں کرتے ہیں۔ پرپز یہی ہوتا ہے کہ باقی سیکٹر میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے۔ کوئی فیکٹری نہیں لگاتا، کوئی کارخانہ نہیں بناتا، سب ریل اسٹیٹ کی طرف۔ ریل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن ملتی ہے کہ وہ اس میں کوئی ڈیمیج کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اب باقی جو پراپرٹی ہے، باقی جو فیکٹریز ہیں یا انڈسٹری ہے، وہاں پہ وہ ایک ہمارے جو ایک ہمارا جو سسٹم ہے لیبر لاز، اور وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ اب جو طاقتور ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور ایک جو ملٹی نیشنل اس کو یہ فالو کرنا پڑتا ہے، تو فارنرز کو، تو وہ پھر ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایسے انوائرمنٹ میں۔ تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ان سب چیزوں کے حوالے سے، تاکہ معیشت بہتر ہو سکے۔ بالکل، گورنمنٹ کو دیکھیں جس طرح انڈسٹریل زون ہیں وہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہیے، اور فیسلٹی دینی چاہیے وہاں پہ، جس طرح ایک یوٹیلیٹی سسٹم ہے، الیکٹریسٹی سسٹم ہے، گیس سسٹم ہے، پھر سیکیورٹی ہے، پھر لیبر لاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایک انوائرمنٹ ہو، انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہو، تاکہ باہر کا کوئی بندہ انویسٹ کرے تو وہ ایزیلی اس کو ون ونڈو آپریشن کے تھرو وہ انویسٹ کر سکے۔ تو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، تو یہ اتنا زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ؟ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریسورسز کا، آپ کا جو کیش ہے، منی کا، ریسورسز کا ہم پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے، یعنی لوگ اس کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنزمپشن بیس ہم اکانومی، ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے،
ہم را مٹیریل جو ہمیں ملتا ہے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، ویلیویشن نہیں کرتے، یعنی کاٹن سے دھاگا بننا چاہیے، دھاگے سے بننا چاہیے، تو ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، ہم کاٹن کو ہی بیچ دیتے ہیں باہر یا بہت اسمال اسکیل پہ۔ تو اسٹیٹ بینک یہ کرتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے وہ صرف منی سرکولیشن کو، جو ہماری اکانومی منی، اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، اور لیکن اس کی بھی ایشو یہ ہے کہ وہ ہم کیونکہ آئل امپورٹ کرتے ہیں تو ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہیں آئل پہ، ہمیں خریدنا پڑتا ہے، پھر رشیا یوکرین وار کی وجہ سے بھی وہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو کسی حد تک اسٹیٹ بینک کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا اس میں۔ تو ڈالر کا ریٹ بھی ہم روز سنتے ہیں کہ آج اتنا بڑھ گیا، اتنا کم ہو گیا، پہلے تو یہ بتائیں کہ روپے کی قدر بھی اسی وجہ سے کم ہو رہی ہے جو بات آپ نے کہی؟ ایکچولی روپے کی قدر جو کم ہوئی تھی، آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا، وہ اس میں صرف پاکستان افیکٹ نہیں ہوا، اس میں پوری دنیا کی جو کرنسیز ہیں، انڈین کرنسی ہے، چائنیز کرنسیز ہے، ایون جو یو کے پاؤنڈ ہے وہ بھی افیکٹ ہوا بری طرح۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رشیا نے یوکرین وار میں رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ، تو ہوا یوں کہ ایک اکنامک انسٹیبلٹی بن گئی، تو لوگوں نے یہ کیا کہ گلوبل جو اکانومیز تھی، یورپ، کیونکہ یوکرین یورپ کا پارٹ ہے، تو رشیا کی طرف سے یہ میسج دیا گیا کہ نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا یورپ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رشیا پورے یورپ کو گیس سپلائی کرتا ہے، تو اس میں جو اکانومیز ہیں جرمنی وغیرہ، وہ سپلائی بند ہوئی تو ان کو کافی پرابلم ہوا، تو لوگوں نے یورپ کی اکانومی سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا بینکوں سے، اور وہ انہوں نے جمع کر دیا یو ایس اے کے بینکس میں۔ تو یو ایس اے کے بینک میں جب انہوں نے ڈپازٹ کرنا شروع کیا، انویسٹ کرنا شروع کیا، تو یو ایس اے نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا۔ جو یو ایس اے کے بینکس ہیں، سینٹرل بینک، انہوں نے اپنا ریٹ بڑھایا، تو اس کے یو ایس اے کے ڈالر ریٹ میں اسٹیبلٹی آئی وہاں سے، جب پوری دنیا سے لوگوں نے پیسہ نکالا یورپ سے، انویسٹمنٹ ہو گئی، تو یو ایس کے بینک پہ جب اسٹیبلٹی ہے تو ڈالر میں اضافہ ہو گیا، تو ایک اس اضافے کی وجہ سے بھی پاکستان کی کرنسی، دنیا کی کرنسی جو ہے اس پہ افیکٹ ہوا ہے، وہیں سے ہی جو ہے یہ ڈیویلیشن سٹارٹ ہوئی۔ باقی پاکستان کی جو انٹرنل ایشوز ہیں، جس طرح بیلنس آف پیمنٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ مینس کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہت کم ہے، امپورٹ بہت زیادہ ہیں، ان کا جو بیلنس ہے وہ نیگیٹو ہے، تو اس وجہ سے، یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم امپورٹ کو دیکھیں، ہم 100 روپے کی چیز منگواتے ہیں اور 40 روپے کی چیز ہم بیچتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو مینز ہمیں $40 ملتے ہیں اور $100 پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، تو وہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے روپے کی ڈیمانڈ میں کمی ہوتی ہے، تو وہ یہ ڈیمانڈ سپلائی کا ہی جو ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے کرنسی میں بھی ہمارا۔ تو سر یہ اسٹاک مارکیٹ کے ہم سنتے ہیں روز پوائنٹس اوپر چلے گئے، پوائنٹس نہیں، اس کا کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے پاکستانی معیشت پر؟ دیکھیں جی، انڈیکیٹر ہے، آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ کسی ایک حلقے میں، کسی صوبے کے حلقے میں ایک پارٹی الیکشن جیتتی ہے، تو وہ ایک میسج جاتا ہے کہ جی اس پارٹی کی پوزیشن سٹیبل ہے، اگر وہ تمام حلقوں سے ہارنے لگ جائے تو لگتا ہے کہ ویک ہو۔ اسی طرح ہی اسٹاک مارکیٹ ہے، ہماری کرنسی ہے، انفلیشن ہے، تو اسٹاک مارکیٹ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، کہ اگر اسٹاک مارکیٹ کا گراف پلس کی طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، جس کو ہم فائنانس میں بلش ٹرینڈ کہتے ہیں، تو اگر بلش ٹرینڈ ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان کی اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور اگر وہ گراف اس کے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس کو ہم اسٹاک مارکیٹ کی لینگویج میں بیئرش ٹرینڈ کہتے ہیں، اگر وہ بیئرس والا ماحول ہے تو اٹ مینس کہ انڈیکیٹر اچھی نہیں ہے۔ تو سر یہ انڈیکیٹرز اپنی انفارمیشن کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ جو پورے پاکستان کی اوورال سچویشن چل رہی ہوتی ہے وہاں سے؟ اصل میں اسٹاک مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ جو کمپنیز ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا، آپ کمپنی پی ٹی سی ایل ہے، پی آئی اے ہے، او جی ٹی سی ایل ہے، تو یہ کمپنیز ہیں، ان کے اسٹاک ٹریڈ ہوتے ہیں، تو شیئر ہولڈر کیا کرتے ہیں کہ شیئر ہولڈر وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں جا کے شیئرز خریدتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب پاکستان میں فرض کریں، اب پاکستان کا اس وقت جو مین ایشو چل رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے اس کا ایشو چل رہا ہے، اب اگر آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، جو ان کی جو ہماری ایگریمنٹ کے تحت جتنے $2 بلین یا $3 بلین ہمیں مل جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پے ہو جائے گا، ہماری لائبلٹیز جو ہے برڈن کم ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انڈسٹری کو ریلیف مل جائے گا، یعنی اب آئل اینڈ گیس جو کمپنی ہے یا پی ٹی سی ایل ہے یا پی آئی اے ہے، ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہرڈلز آ رہے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس کی پیمنٹ میں، سرکولر ڈیٹس میں،
وہ کمپنیز پر ان کا ایک پازیٹیو اثر آئے گا. جب وہ پیمنٹ ہوگی تو ان کی پروفٹ بڑھ جائے گا. تو جب پروفٹیبلٹی بڑھے گی, لوگ خوشحال ہوں گے, لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی, کمپنیز کا ریونیو بڑھے گا, تو اس کا نیٹ امپیکٹ یہی ہوگا کہ جو شیئر ہولڈر ہے ان کی ویلیو ایڈیشن ہوگی. تو پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کا یہی ایک رول ہے؟ جی, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے دنیا میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ رشیا اور یوکرین کی وار سٹارٹ ہوئی تو پوری دنیا کی جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی. اب یو ایس اے کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو پوری اکانومی ہے تقریباً کوئی $350 بلین کی اکانومی ہے, تو اتنا یو ایس اے کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں ایک دن میں کاروبار ہوتا ہے. تو وہ پوری مارکیٹ لاس کر گئی, کریش کر گئی, لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے. اب اس میں اسٹیک ہولڈر دیکھیں نا, عام انویسٹر بھی ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنل انویسٹر بھی ہوتا ہے, گورنمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے, فارن گورنمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے. تو اب ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے, اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کی بھی شیئر ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہاں پہ لاس پرافٹ ہوگا تو گورنمنٹ کا بھی فرق ہوتا ہے, گورنمنٹ نے ٹیکس بھی لینا ہے انویسٹر سے, تو ایک منی سرکولیشن کا وہ بھی حصہ ہے. تو اسٹاک مارکیٹ ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اور اگر کسی کمپنی نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, ایک کمپنی ہے وہاں پہ وہ چاہتی ہے کہ میں نے انویسٹر سے کیپٹل ریز کرنا ہے یا پیسے لینے ہیں فردر انویسٹمنٹ کے لیے, تو اگر وہ اس کی اسٹاک مارکیٹ میں اس کمپنی کی امیج اچھا ہے, اس کی شیئر کی ویلیو زیادہ ہے, تو وہ ایزیلی فنڈ ریز کر سکتی ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی ویلیو کون ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے؟ پیچھے کوئی بیٹھے ہوا ہے بورڈ وغیرہ کچھ اس طرح؟ یہ اکنامکس کا بیسک پرنسپل یہ اپلائی ہوتا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اگر جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو قیمت کم ہوتی ہے. اب شیئر میں اگر ہم دیکھیں اس وقت اسٹیٹ بینک نے جو 21% پالیسی ریٹ کیا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ بینکس کو ہوا ہے. اگر آپ ابھی اسٹاک مارکیٹ میں بینکس کو دیکھیں تو بینکس کی پرائسز اپ ہیں. لیکن اگر آپ پاور سیکٹر کو دیکھیں جو سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہے, یا سیمنٹ سیکٹر آپ دیکھیں, ہماری پاکستان میں فلڈ آیا, فلڈ کی وجہ سے کنسٹرکشن بڑی جی, تو اس کے بعد ہماری کنسٹرکشن پہ بڑا اثر ہے, کنسٹرکشن نہیں ہو رہی, نئی پروجیکٹ نہیں لگ رہے, تو سیمنٹ سیکٹر ڈاؤن ہے. اگر آپ دیکھیں گے اوور آل تو بینکس کو فائدہ ہوا ہے, پھر بینک کے شیئر میں ڈیمانڈ بڑھ گئی, اسی طرح سیمنٹ میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی ہے. اس کی بالکل آپ سادی اگزامپل لے لیں, جس طرح آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ کوئی چیزیں خریدتے ہیں, تو آپ کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں, چکن لے لیتے ہیں, تو چکن کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اب قربانی والی عید سے کے وقت اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو اوبیسلی قیمتیں کو فرق پڑ جائے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ آٹو موبائل ہے. اب آٹو موبائل کی جو ڈیمانڈ ابھی کم ہے تو قیمتیں گر رہی ہیں, جب ڈیمانڈ زیادہ تھی. تو یہ ساری بیسیکلی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معاملہ ہے. سر ویسے ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ کی نظر میں کیا کوئی وجوہات ہیں جس وجہ سے ڈیڈ لاک ہے ابھی تک؟ دیکھیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹری پوائنٹ آف ویو سے تو کلیئر ہی ہے, لیکن اب اس کی اب کیا وجوہات ہیں یہ اب بہتر جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ سمجھتی ہوں گی. پاکستان نے تو اس کو کمپلائی کیا ہے. جی, اب وہ تو جو آن ریکارڈ نہیں ہے وہ اب ہمیں اس کا کمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو کمپلائی کیا ہے, ٹیکسز ہماری ریسٹرکچرنگ کی ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آئے ہیں, ہم نے ان کو پراپر پلان دیا کہ ہم ایسے پے کریں گے. تو وہ پاکستان اس پر ہوم ورک اچھا کیا ہے, اب دیکھیں ہوپفلی. تو سر ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, اس میں ایکسپورٹس امپورٹس کی بہت زیادہ بات ہے, اور جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے پاکستان کو دیکھیں اگر ہم, تو پاکستان کو انڈیا سے ایکسپورٹس کے معاملے میں کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی, میرے خیال سے تو پاکستان کو انڈیا سے اکنامکس پوائنٹ آف ویو میں ایکسپورٹ کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی جیسے ان کی پروڈکشن ہے, مینوفیکچرنگ ہے, تو وہاں پہ بھی ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں, اگر ہم ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں تو پاکستان کی اکانومی کوئی اراؤنڈ $370 ارب کی ہے ہماری اکانومی, لیکن اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو ان کی تقریباً کوئی $3700 ارب کی ہے, یعنی ہم سے کافی بڑی ہے. آبادی کی بات کریں تو آبادی ہماری کوئی 22 سے 24 کروڑ ہے, ان کی 1.5 ارب آبادی ہے, تو پرابلم ان کو آبادی کے زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم فی کس آمدن کی بات کریں تو ہماری جو پر کیپٹا انکم, یعنی جو جی ڈی پی ہوتی ہے آپ کی, جو اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں آبادی سے, انفلیشن اپنے پاپولیشن سے, تو وہ ہماری کوئی بنتی ہے $1600. انڈیا کی ہم سے پھر بھی بہتر ہے, وہ $2500 سے $2600 پہ. لیکن ہم ان سے سیکھ یہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے اگین وہی بات کہ اپنی انڈسٹری میں کمپیٹیٹیونیس لے کے آئے,
انہوں نے افریقن مارکیٹ کو اور باقی جو یورپین مارکیٹ کو ایکسیس کیا. پھر جی ان کی پھر یہ ہے کہ ہماری طرح لیبر وہاں پہ ان کو بھی وافر مقدار میں مل جاتی ہے, تو وہاں پہ ان کی لیبر کاسٹ کم ہے, لیکن وہ ٹیکنالوجی کا انہوں نے بہت یوز کیا. تو پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس معاملے میں تھوڑی یہ بھی پیچھے ہے, انوویٹو نہیں ہے اور ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ, تو ہماری اگر انفلیشن ہے 35%, تو انڈیا میں یہ اونلی 5%. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان کا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہوتی ہے کہ وہ اراؤنڈ ہماری کوئی ایوریج 5% ہے. یعنی کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے 15% سے زیادہ ہونی چاہیے. پاکستان کی کم, انڈیا کی بھی کم ہے, لیکن انڈیا کی کمپیریٹیولی ہم سے زیادہ ہے, ان کی کچھ اراؤنڈ 8% ہے. اچھا جی. تو باقی اگر ہم ریزرو کی بات کریں, فورن ریزرو کی, تو ہمارا جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو ہیں وہ اراؤنڈ $4 to $5 بلین ہیں, اور یہ ریزرو اگر ہم انڈیا کے پاس دیکھیں تو وہ $600 ارب ہیں. تو ہیوج ڈفرینس ہے. اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو ہماری ایکسپورٹ اراؤنڈ کوئی $40 بلین کے قریب ہماری ایکسپورٹ ہیں, اور امپورٹ ہماری کوئی $80 بلین ہے. تو انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی ایکسپورٹ کوئی اراؤنڈ $700 بلین ان کی ایکسپورٹ ہیں, اور کوئی $900 بلین ان کی ایکسپورٹ ہیں. تو ایشو یہی ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی جو پروڈکٹس کی جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے, کیونکہ وہ کوالٹی, کمپٹیٹیونیس, ٹیکنالوجیکلی وہ لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں. پھر ایک جو مین ریزن ہے جس سے پاکستان سیکھ سکتا ہے وہ گروتھ ریٹ ہے. یعنی انہوں نے اپنی گروتھ ریٹ کو بڑا اسٹیبل رکھا ہوا ہے. تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک یہ کچھ اراؤنڈ 6% تھا پاکستان میں بھی, لیکن اوور دی پیریڈ ٹائم پھر پوسٹ کووڈ یہ گروتھ ریٹ مائنس میں چلا گیا. تو انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں انہوں نے اسٹیبلٹی رکھی ہے. یعنی وہ گروتھ ریٹ اگر ان کا 5% ہے تو پھر اوور دی پیریڈ ٹائم وہ 5% کرتے کرتے تو وہ ان کا گراف پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے, وہ نیگیٹو نہیں ہوا. صحیح. پوسٹ کووڈ بھی وہاں پہ گروتھ ریٹ اسٹیبل چلتا ہے. انڈیا نے کافی سفر کیا کووڈ میں, ان کو لاس کافی ہوا ہے, لیکن انڈیا نے کووڈ میں اپنی سافٹ ویئر انڈسٹری سے بہت فائدہ اٹھایا. جیسے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فوڈ پانڈا یا ہوم سروسز جو انہوں نے دی ہیں, وہ ٹیکنالوجی نے بوسٹ کیا ہے, کووڈ کی وجہ سے ہمیں ایج ہوا ہے. لیکن انڈیا نے بہت زیادہ کی. انڈیا کی تو ایکسپورٹ انڈسٹری بہت آگے نکل گئی ہے, اور پاکستان بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو انڈیا کی ایکسپورٹ سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں, ان کی جو مینوفیکچرنگ سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی پاکستان کی نسبت ان کی بہتر ہے, تو پاکستان بھی اس میں امپروو کر سکتا ہے. تو سر سولیوشنز کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کس طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کوئی پلان ہو یا کچھ آپ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں جو اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ ارباب اختیار تک پہنچا سکیں, تو پلیز شیئر کیجیے. دیکھیں جی, ایک لیمن آدمی کو بھی پتہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور سیکنڈلی ہماری جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, افغانستان ہے یا ایران ہے یا انڈیا ہے یا چائنا ہے, ہمیں انہی کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر ہے, اور اگر آپ دیکھیں ابھی انٹرنیشنل جو فارن پالیسی سعودی عرب نے چینج کی ہے, تو سعودی عرب نے اب ایران کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے ہیں. تو اس طرح ان کی ٹورزم بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی تعلق اچھے رکھ سکتا ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. اور انٹرنیشنل ریلیشن کے علاوہ تیسری بات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, ہماری جو فورن لائبلٹیز ہیں, جو ہمارے اراؤنڈ $100 بلین یا اس سے زائد کے جو ہمارے قرضے ہیں بیرونی, ہم وہ پے نہیں کر سکیں گے جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل پولیٹیکل فورم پہ ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا, کوالٹی پروڈکشن کرنی ہوگی. اور اس کے علاوہ ہمیں ٹورزم انڈسٹری کو بھی کرنا چاہیے. سیکیورٹی کنسرن ہیں ہمارے, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں سوئٹزرلینڈ کو, تو سوئٹزرلینڈ کا جو ایریا ہے وہ ہمارا جو پاکستان کا جو جی بی ہے گلگت بلتستان, اس کے ایریا سے کم ہے. اچھا. اور اگر اس کی جو ہے وہ ٹورزم سے انکم دیکھی جائے تو وہ 100 بلین سے بھی اوپر ہے. تو ہم ایسی کنٹری سے بھی کمپیریزن کر کے کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, سیکیورٹی ڈیولپ کریں, فورن ٹورز آئیں ہمارے پاس. تو اس میں یہ ہے کہ ٹورزم انڈسٹری کو, اب ٹورزم انڈسٹری لنک کرتی ہے ہوٹلنگ سے, ایئر لائن سے, اور انشورنس کمپنی بھی آتی ہیں ایڈ, فوڈ چینز جو ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, لوکل لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے. تو وہ ٹورزم کو بھی ہم امپروو کرنا چاہیے.
اور باقی جو ہے وہ اور لاس کو بھی کچھ بہتر کر لینے کی ضرورت ہے لیبر لاس کے حوالے سے جیسے. جی قانون جو ہے ہمارا وہ ویسے تو قانون تو ہمارا ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. لاز اور ہمارا جو ایک لیگل فریم ورک ہے بہتر طریقے سے ہونی چاہیے. جی, آپ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پڑھیں تو میرے خیال سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بہت کمپریہنسو ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم کہیں کہ لا یا لیگل پوائنٹ پہ ہمیں کوئی ایشو ہے. ہم نے امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن سائڈ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی کے مسائل اور ان کے حل پر آج خصوصی طور پر ہم نے بات کی, اور اس کا حل اگر دیکھیں تو کوالٹی پروڈکشن ہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر پروف کرنے کے لیے بہتر پروڈکشن کرنی ہوگی, تبھی ہم کہیں مانے جا سکتے ہیں اور مستقبل میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.